الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ قدر و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم کو آپ کے امتی ہونے، غلام ہونے کے عظیم شرف سے معلومات فرمایا، اور اس کا مزید کرم و احسان ہے کہ آج اسی کی توفیق و عنایت سے ہم اس جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہی دین و ایمان کے تعلق بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سننے سنانے کے لیے جمع ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ حاضرین محترم، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد اس کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی شان رسول اللہ کی قرآن میں بیان کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہم کو اپنی شان سنائی ہے، ان سب کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لانے سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سرسری طور پر ایمان لانا نہیں ہے کہ ہم قاری محمد رسول اللہ مان لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ کے کمالات کو، آپ کی علم کی وسعت کو جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، ان سب کو ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ میں رسول پر اس حیثیت سے ایمان لاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ شان و عظمت والے اور سب سے زیادہ کمالات والے نبی ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی جو تعظیم ہے، توقیر ہے، اور حضور پر جو ایمان لانے کی بات ہے شان و عظمت کے ساتھ، یہ نفل کے خانے میں نہیں ہے کہ کر لیے تو بھی چل جائے گا، نہیں کرے تو بھی چل جائے گا، ایسا نہیں۔ مستحب کے خانے میں نہیں ہے کہ پڑھ لیے تو ثواب ہے، کر لیے تو اہتمام کر لیے ثواب ہے، نہیں کرے کچھ بھی گناہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ در حقیقت ایمان کے پلے میں ہے۔ آپ اگر نماز نہ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، روزہ طاقت کے باوجود نہ رکھیں گے گنہگار ہوں گے، آپ مال رکھ کر زکوٰۃ نہیں دیں گے نصاب ہونے پر گنہگار ہوں گے، آپ اگر استطاعت کے باوجود حج پر نہیں جائیں گے گنہگار ہوں گے۔ یہ اعمال ہے، اگر یہ بندہ نہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے تو گنہگار نہیں، بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریے کہ ایمان سے نکلنا یہ خطرناک ہے یا گنہگار ہونا خطرناک ہے۔ نماز چھوڑے گنہگار ہے، پکی بات ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ روزہ نہ رکھے، سزا کا مستحق خدا کی بارگاہ میں گنہگار ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی اگر تعظیم نہ کرے، توقیر نہ کرے، حضور کی عزت نہ کرے، آپ کا ادب اور احترام بجا نہ لائے تو بندہ گنہگار نہیں، ایمان سے چلے جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھیجنے کا مقصد بیان کیا، قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی گواہی دینے والے ہیں؟ اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہی گواہی سارے انبیاء بھی رسول اللہ سے پہلے آ کر دیے ہیں، لیکن فرق کیا تھا آپ خود دیکھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر
پورا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ وحی کے ذریعے سن کر جان کر, جبریل امی کے ذریعے جان کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور جب مصطفیٰ گواہی دیتے ہیں تو جبرائیل سے سن کر گواہی نہیں دیتے, خدا کو معراج کی رات عرش پر جا کر دیکھ کر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک. یہ رسول اللہ نے گواہی دی ہے. کیسے؟ خدا کو دیکھ کر گواہی دی ہے. اللہ نے اسی وصف کو بیان فرمایا, انا ارسلناک شاہدا, مصطفیٰ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے ہمارے ایک ہونے کی گواہی دی ہے. اور پھر فرمایا مبشرہ, خوشخبری سنانے والے ہیں آپ. جو آپ کی اس گواہی کو مان کر خدا کو ایک مان لیتا ہے اس کو آپ کی طرف سے خوشخبری ہے, اور جو انکار کرتا ہے اس کو آپ ڈر سنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں آیت مبارکہ کے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے. اب بھیجنے کی یہاں پر وجہ بیان فرماتا ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میں نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس رسول کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ پہلا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ. یہ پہلا مقصد رسول اللہ کو بھیجنے کا. اور پھر دوسرا مقصد بیان فرما, دیکھو ایمان کی بات ہو گئی. اب ایمان جب ہم لا لیے, کلمہ پڑھ لیے, مسلمان ہو گئے, آپ میرے ساتھ چلیے, جب ہم جو ہے کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے, دوسرا حکم کیا آنا؟ ایمان لانے کے بعد کیا حکم ہونا؟ بولیے آپ اپنے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا حکم ہونا چاہیے, ہاں, روزے کا, زکوٰۃ کا, کوئی بھی عمل کی بات ہونی چاہیے. لیکن نہیں, قرآن مجید نے انداز بدل دیا. قرآن کہتا ہے ہم نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے تمہارے پاس تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنے کی بات ہو رہی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, خوب خوب تعظیم کرو, خوب خوب مصطفیٰ کا ادب بجا لاؤ. ایمان کے بعد پہلا حکم ہے رسول اللہ کی عزت کرنے کا, پہلا حکم ہے مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کا, حضور کا ادب بجا لانے کا, حضور کا احترام کرنے کا. اب یہ عزت اور تعظیم کے بعد یہ پہلا حکم تھا ایمان کا, دوسرا حکم ہے رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کا. اب قرآن کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, جب تم ایمان لا چکے اور مصطفیٰ کی تعظیم اور ان کا ادب تمہارے دل میں آ چکا, اب تم خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, تمہاری تسبیح قبول کی جائے گی. اگر ایمان لا لیے لیکن رسول اللہ کی تعظیم دل میں نہیں ہے, مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے, حضور کا احترام نہیں ہے, تمہاری عبادت ٹھوکر مار دی جائے گی, کیونکہ رسول اللہ کا ادب نہیں ہے. اور اس کی جزا قرآن مجید ایک اور جگہ پر بیان فرماتا ہے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ دیکھو جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں ساری شانوں اور عظمتوں کے ساتھ ایمان لا لیے. اب یہاں پر بھی دیکھو آپ, قرآن مجید کا یہی انداز ہے, یہی حکم ہے رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد. اب کہتا ہے پھر یہاں پر یہی آیت میں ایمان لانے کے بعد یہاں پر بھی عمل کی بات نہیں, نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے, روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر مصطفیٰ کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ, جو ایمان لائے اور مصطفیٰ کی تعظیم کیے, وَنَصَرُوهُ, اور جو ان کے دین کی مدد کیے. اب ان کی جزا, اب یہاں پر پہلے عمل کی بات, رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کی تعظیم, ان کا تعظیم اور ادب کرنے کے بعد اب احکامات آتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب جو ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنے کے بعد اب جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, نماز کا حکم آیا اس کو کرتے ہیں, روزے کا حکم آیا اس کو کرتے ہیں, زکوٰۃ کا حکم آیا اس کو کرتے ہیں, اولئک هم المفلحون, ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن یہ کھل کر بیان کر چکا ہے. اور یہاں پر ہر جگہ عبادت کو بعد میں ذکر کرنے میں نقطہ یہی ہے کہ تمہاری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ عبادت کرنے والے کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہو, مصطفیٰ کا ادب ہو, توقیر ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے, وہ ہم کو بے ایمان کرنا چاہتا ہے, وہ ہم کو بے ایمان بنانے کے لیے نمازوں سے نہیں روکتا, زکوٰۃ اور حج سے نہیں روکتا, رسول اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی آپ مصطفیٰ سے کٹے آپ اپنے دین سے کٹ چکے ہیں, آپ توحید سے کٹ چکے ہیں, آپ اپنی عبادتیں برباد کر چکے ہیں. مصطفیٰ سے جڑے رہے تو ساری عبادتیں قابل قبول ہے, یہ بات پکی ہے. ورنہ پھر ہر جگہ پر ایمان کے بعد رسول اللہ کی تعظیم تعظیم تعظیم, حضور کی توقیر توقیر توقیر, یہی حکم. ارے خدا کا خدا ہونا ہم کو بتانے والے رسول اللہ ہے,
تو جب خدا خود رسول اللہ کے ذریعے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، مصطفیٰ میں ایک ہے یہ کہتا ہوں، لیکن براہ راست اپنی امت کو نہیں کہتا، آپ کی امت کو، بلکہ آپ سے کہلواتا ہوں، آپ کہیے کہ میں خدا ایک ہوں۔ خدا کا خدا ہونا معلوم ہو رہا ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ قرآن بھی حضور ہی اپنی زبان سے بولتے ہیں، حدیث بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، ہم نے کہا کہ قرآن ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے کہا حدیث ہے۔ نہ تو ہم نے جبرائیل کو دیکھا، نہ تو اسرافیل کو دیکھا، نہ تو میکائیل کو دیکھا، وہی لا رہے ہیں تو کتنی آیتیں قرآن کی ہے یہ بتانے والے بھی مصطفیٰ، اور قرآن کی آیتیں اتنی ہی ہے یہ بتانے والے بھی مصطفیٰ۔ تو قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہو رہا ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ اسی لیے شیطان کرتا ہے حضور اصل کائنات ہے، حضور اصل موجودات ہے، اگر وہ امت کو، اللہ کے بندوں کو اصل سے دور کر دیا تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے جڑ ہوتی دیکھیے آپ داڑھی کاٹیں گے پھر وہاں پر وہ لگ سکتی ہے، وہی مطلب ہے۔ آپ گنہگار ہوں گے توبہ کر کے آپ نیک بن سکتے ہیں۔ آپ پتا توڑیں گے پھر وہاں پر اگر موسم اچھا ہو جائے پتا وہاں پر لگ سکتا ہے، اگر جڑ کاٹ دی جائے تو پھر وہاں پر امید ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہی بتلانا چاہتا ہے قرآن اپنے انداز میں کہ حضور اصل کائنات ہے، اگر تم گنہگار ہوں گے تو تم اپنی گناہوں کی توبہ کی وجہ سے پھر دوبارہ اپنے اندر کمال پیدا کر سکتے ہو، لیکن جب تم حضور سے دور ہو جاؤ گے تو گویا تم جڑ سے کٹ جاؤ گے، اور جب وہاں تم کٹو گے تو پھر کچھ امید نہیں رہ سکتی۔ اس بات کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے آپ بتاؤ؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر، صحابہ کرام جیسے اس کو سمجھے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ اولین رسول اللہ کے شاگرد ہے جو قرآن کو مصطفیٰ کی زبان سے سمجھنے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا اور اس کو بجا لایا، کر کے دکھایا۔ قرآن نے مطلق ان کو کہا تھا کہ دیکھو تم کو رسول اللہ کی تعظیم کرنا ہے، بس اب وہ تعظیم میں اس درجے آگے بڑھے عبادات کو چھوڑ کر سب کچھ انہوں نے رسول اللہ کے لیے کیا، سب کچھ جو بھی آپ بولیں گے بات کو چھوڑ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تو بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اس کو۔ حضور جب جو ہے وضو کر کے آتے تو ایک قطرہ وہ لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے، یأخذون من فضل وضوئه ويتمسحون به، اور وضو کے خطرات کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے۔ ہاں اگر حضور بال کاٹتے ہیں تو پورے صحابہ کرام اطاف به اصحابہ، راوی کہتے ہیں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ صحابہ کرام رسول اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ بس مصطفیٰ کا کوئی بال ہاتھ میں گر جائے تاکہ اس سے برکت حاصل کی جائے۔ اب یہ براہ راست تو ان کو حکم نہیں آیا، قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ کے بالوں کو اٹھا کر تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھو، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ جب تھوکے تو اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر مل لو، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے، براہ راست تو نہیں ہے۔ حضور جب وضو کرے تو وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہ دو، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز کی جب اصل ثابت ہو جائے تو اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ بدعت نہیں ہوتی، وہ دین سے باہر نہیں ہوتی، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ ایک مثال سمجھیے، ہم کو شریعت کا حکم ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک سطر چھپانا ہے، اب یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ حصہ اگر دکھائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں گے ہم کہ وہ لوگ جو اس پر عمل کیسا کیے، تو ان کے پاس ایک تہبند تھا اور چادر ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس کرتا تھا، تو کوئی تہبند سے اپنے صدر کو چھپاتا، کوئی چادر سے اپنے صدر کو چھپاتا، بہرحال جس کو جیسی سہولت ملتی وہ اپنے صدر کو چھپانے کا اہتمام کرتا۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا، کرتے آئے، جبے آئے، کندورے آئے، پھر ہر طرح کا لباس آیا، سارے کے سارے جو ہے سطر چھپانے کے لباس کو استعمال کرتے ہیں۔ سطر چھپانا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ بھئی صحابہ کرام تو تہبند اور چادر استعمال کیے، ہم جبہ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو بظاہر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بدعت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، کوئی نہیں کہتا اس بات کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منع نہیں کرے اس بات سے، اب کوئی غور بھی نہیں کرتا اس بات پر کہ بس شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اب وہ چھپائے رہے، کوئی شیروانی پہن کر، کوئی جبہ پہن کر، کوئی کندورا پہن کر چھپا رہا ہے اپنے سطر کو۔ حالانکہ دین کا مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے، یہ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ سطر چھپانا دین کا مسئلہ ہے۔ پھر اب کریں گے کیا؟ سب اس کو مانتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل سطر چھپانا مقصد ہے، چاہے آپ اس کے لیے جبہ اختیار کرے،
کرتا اختیار کرے, کچھ بھی اختیار کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں میلاد النبی کا مقصد رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ نعت خوانی کی شکل میں کرے, تقریر کی شکل میں کرے, جلسے جلوس کی شکل میں کرے, بدعت کیسا ہوا وہ؟ اصل رسول اللہ کا ذکر کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, قرآن مجید سے ثابت ہے, رسول اللہ سے خود ثابت ہے. اب آپ نیا لباس بدلتا گیا, اس کو دین سے باہر نہیں سمجھے, تو پھر جب آپ اس کو دین سے باہر نہیں سمجھے, یہ جلسے کے وقت ہی بدعت کا مسئلہ کیوں اٹھتا ہے؟ قرآن مجید میں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلوا واشربوا من رزق اللہ, کہ تم اللہ اور اللہ کے رزق سے کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے ان پاک چیزوں میں سے تم کھاؤ. یہ اللہ نے مطلقاً حکم دے دیا. اب کھانا حلال کھانا مقصد ہے. اب اس کے لیے آپ چاول اختیار کرے, روٹی اختیار کرے, تھوڑا آگے بڑھے تو ہماری بستی تو مشہور ہے مندی کے معاملے میں, اس کو آپ کھائے. اب آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ کیا صحابہ اکرام نے مندی کا استعمال کیا تھا, سوال ہی نہیں ہوگا. یہ سوال کرنا ہی جہالت کی علامت ہوگی. کیوں؟ ایک مرتبہ اصل ثابت ہو گئی ہے, مقصد حلال کھانا ہے. اب وہ حلال آپ چاہے کچھ بھی کھائے, روٹی کھانا وغیرہ وہ دین سے باہر نہیں, بدعت نہیں, شریعت کے خلاف نہیں. ایسا ہی مسئلہ ہے یہ بھی کہ رسول اللہ کا ذکر کرنا ثابت, مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنا ثابت. اب چاہے توقیر اور تعظیم میں چاہے آپ کچھ بھی صورت اختیار کرے, وہ ہرگز بدعت نہیں ہوتی. اس کو بدعت کہنا لا علمی, کم علمی, جہالت کی علامت ہے. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے مسئلے کو. قرآن مجید کا جو ہے یہ اپنا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حکم ہے. اب حفاظت ہو رہی ہے صحابہ کرام کے دور سے. وہ کیسے یاد کرتے ہیں قرآن مجید کو؟ چمڑوں پہ لکھ کر, پتھروں پہ لکھ کر, پتوں پہ لکھ کر یاد کرتے ہیں وہ قرآن مجید کو. زمانہ آگے بڑھتا گیا, پیپر آئے اور آگے بڑھتا گیا, اچھی کوالٹی والے پیپر آئے, حتیٰ کہ قرآن مجید آج پیپر سے اوپر چڑھ کر ایپ کی شکل میں تک موجود ہے. اس کو کوئی, اب مقصود کیا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت ہو, یہ مقصد ہے اس کا. اب اس کو ہم دین سے باہر نہیں سمجھیں گے کیونکہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اصل میلاد کا اہتمام, میلاد کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات سے بھی ثابت ہے, رسول اللہ کے عمل سے بھی ثابت ہے, صحابہ کرام کے کردار سے بھی ثابت ہے. اب اس کے جواز کے لیے نہ کسی مولوی کا علم ہمارے لیے دلیل, نہ کسی عالم کی بات ہمارے لیے دلیل, نہ کسی محذر کی تقریر ہمارے لیے دلیل, نہ کسی خطیب کا خطاب ہمارے لیے دلیل. ہمارے لیے دلیل ہے خدا کا فرمان, دلیل ہے مصطفیٰ کی بات, دلیل کوئی اور نہیں دلیل ہمارے لیے. خدا کا فرمان, مصطفیٰ کی بات دلیل ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جواز کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے. حضور نے روزہ رکھا ہے, حالانکہ وہاں پر روزہ رکھنا مقصد نہیں تھا رسول اللہ کا, اپنی ولادت کا اہتمام کرنا مقصد تھا. اگر روزہ رکھنا مقصد ہوتا حضور کا اپنی ولادت کے موقع پر, تو روزہ عبادت ہے. حضور منگل کے دن بھی رکھتے روزہ, چہارشنبے کو بھی رکھتے روزہ. نہیں, یہ دنوں میں ثابت نہیں ہے, عمومی طور پر ثابت نہیں ہے. کچھ خاص ایام میں ثابت ہے, وہ الگ بات ہے. خاص طور پہ پیر کو ثابت ہے, وہ بھی ہر پیر کو ثابت ہے روزہ رکھنا. وہاں روزہ مقصد نہیں, ولادت کا اہتمام مقصد ہے. اب اہتمام رسول اللہ سے ثابت ہے, اب آپ اس کے لیے جو صورت چاہے اختیار کرے, بس وہ صورت شریعت کے خلاف نہ ہو. تو حاضرین محترم, یہ جب اہتمام ہوتا ہے تو اس کی جزا بھی دیکھو آپ. جزا کے طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر نیکی, اجر, ثواب کو بیان نہیں کیا, بلکہ اس سے اوپر کی بات احادیث میں آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے. وہ ایک جگہ پر جو ہے اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے تھے, گروپ بنا کر. حضور نے پوچھا ما اجلسکم, یہاں پر تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, یہ نسائی شریف کی حدیث ہے, ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا احسان بجا لا رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس احسان کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر کیا ہے. ومن علینا بکا, ہم جو آپ کے ذریعے ہم پر احسان ہوا ہے اس کا بھی ہم جو ہے شکر بجا لا رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہو؟ یہ حدیث شریف ہے نسائی شریف کی. انہوں نے قسم کھا کر کہا, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ آپ کے خدا کا ذکر ہو, آپ کے احسانات کا ذکر ہو اور اس پر ہم شکر بجا لائے.
تو حضور نے کہا کہ سنو، میں نے تم سے اس بات پر قسم نہیں لی کہ مجھے شک تھا، بلکہ ہوا یہ کہ تم یہاں پر زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہو، اس کا شکر بجا لا رہے ہو یہاں زمین پر، وہاں آسمان سے میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حبیب آپ کے صحابہ کو دیکھیے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ یہاں پر بیٹھ کر زمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں بیٹھ کر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے احسانات کو مان رہے ہیں، یہاں زمین پر بیٹھ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہاں خدا عرش پر ہو کر ان پر فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے درمیان کہ دیکھو میرے حبیب کے صحابہ کو کیسے وہ جو ہے مصطفیٰ کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ ثواب والی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بہت آگے ہے، یہ سب کرنے والوں کی ساری فضیلتیں، ہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو مقبول بنا لے، یہ ساری فضیلتیں ان کے لیے ہے۔ اور جو اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کو دل میں نہیں رکھتے، حتیٰ کہ حضور کی گستاخیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی سزا بھی آپ دیکھو، اللہ اکبر۔ دو بھی پہلو اگر ہم غور کریں گے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا جو ہے غلط ہے۔ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، وہ جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صرف ایک جملہ کہا، اس نے بڑے سخت الفاظ میں کہ انت مجنون، حضور کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ محمد آپ دیوانے ہو، اس طرح کہہ رہا ہے۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی جواب نہیں دیے، حضور تو خاموش تھے، اور اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم ستاتی ہے تو جو ہے نوح علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں کہ سنو میں تمہارے درمیان میں رسول بن کر آیا ہوں، رسول امین بن کر آیا ہوں تمہارے درمیان میں۔ ہاں ہود علیہ السلام کو ان کی قوم ستاتی ہے، وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ میں رسول امین بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم ستاتی ہے، وہ خود جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہے پاگل نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں، میں نبی رسول بن کر تمہارے درمیان میں آیا ہوں۔ لیکن حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حبیب کا یہ مقام ہے کہ جب رسول اللہ کو کوئی چھیڑتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے، تو حضور جواب نہیں دیتے، قرآن نازل ہوتا ہے، سیدھا قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ مجنون کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے خلاف میں، اس کے حق میں 10 جو ہے برے اوصاف والی آیت نازل کر دی، 10 آیتیں اس کے حق میں کہ وہ جو ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، چغل خور ہے، عیب جو ہے تانا زنی کرنے والا ہے، یہاں کی باتیں وہاں کرنے والا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور اس کے پاس وہ سب اس کے اندر تھے، وہ مانا بھی خود۔ اور ایک چیز تھی جو اب تک چھپی ہوئی تھی، وہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کیا تھا وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ اب اس کے اندر ساری برائیاں ہیں، وہ قبول بھی کرتا ہے، لیکن ایک وصف اس کے اندر تھا کہ انہیں حرامی تھا، ولد الزنا تھا، بد نسل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی نازل کر دیا۔ اب تک وہ عیب اس کا چھپا ہوا تھا، کیوں؟ رسول اللہ کی گستاخی نہیں کیا تھا، حضور کے بے ادبی کا ارتکاب نہیں کیا تھا، حضور کی شان میں کچھ برے کلمات نہیں کہے تھے اب تک، تو سارے اوصاف اس کے چھپے ہوئے تھے۔ اور یہ کہ انہیں بد نسل ہے، بے باپ کی اولاد ہے، یہ وصف بھی اس کا چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ کو آ کر ایک مرتبہ مجنون کہا، اللہ نے اس کے وہ ایک کو بھی ظاہر کر دیا۔ اچھا یہ بھی دیکھو آپ، ہم کو حکم کیا ہے شریعت کا؟ اگر کوئی کسی کو ایک اگر مارے تو شریعت کی روشنی میں پرکھا کے اس کو ایک ہی مارنے کی اجازت ہے، وہ 2 نہیں مار سکتا، 3 نہیں مار سکتا، وہ 10 تو مار ہی نہیں سکتا۔ یہ قانون خود خدا بنانے والا، یہ قانون ہمارے حوالے کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ایک مرتبہ برا کہے پہ تھا کہ تم ایک مرتبہ کہہ لو، شریعت میں اجازت ہے، معاف کرنا ہے تمہارے بڑے جو ہے حسب والے نسب والے ہونے کی علامت ہے، لیکن شریعت کا تو حکم ہے ایک مرتبہ کوئی اگر غلطی کرے تو اس سے ایک مرتبہ بدلہ لے سکتے ہو۔ یہاں پر ولید بن مغیرہ ایک ہی مرتبہ مجنون کہا تھا رسول اللہ کو، ایک ہی مرتبہ دیوانے کہا تھا، لیکن اللہ نے 10 آیتیں نازل کی اس کے خلاف میں۔ خود قانون بنانے والا خدا اس آیت کو نازل کر رہا ہے۔ اور اچھا اس نے ایک مرتبہ کہا تھا مجنون کہہ کر، اور اللہ نے 10 آیتیں اس کے خلاف میں نازل کی، اور وہ نازل کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھا، اس کے سامنے سنا دی گئی پھر اٹھا لی گئی، نہیں، آج 1400 سال کا زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ہر حافظ قرآن اس کو بد نسل بد نسل بد نسل کہہ رہا ہے، حرامی حرامی حرامی، ہر حافظ قرآن کہہ رہا ہے اس کو۔
انہیں تو ایک ہی مرتبہ بولا، لیکن یہاں پر ہر حافظ قرآن اس کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ بات جو ہے رسول اللہ کی تھی. حضور کی گستاخی کرنے کی ہمت شیطان نہیں کرتا، تو پھر یہ انسان کیسے رسول اللہ کی گستاخی کرے؟ شیطان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا تصرف دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، وہ لمحے بھر میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کر سکتا ہے، وہ جس کی چاہے صورت اختیار کر سکتا ہے، وہ حتیٰ کہ ماں باپ کی شکل میں، بھائی بہن کی شکل میں، کسی بھی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، سب کی شکل میں آ سکتا ہے، رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتا. وہ کیوں؟ اگر حضور کی شکل میں آ جائے گا تو پھر یہ دین پورا برباد ہو جائے گا. ہم خدا کے ایک ہونے کو مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے. اگر حضور ہی مشکوک ہو جائے، حضور ہی شک والے ہو جائے، تو پھر خدا کا ایک ہونا بھی شک والا ہو جائے گا. اسی لیے یہ ہمت شیطان نہیں کرتا، یہ انسان کر بیٹھا. اچھا، ہم کو ایک اور حکم ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر سے کام لو، صبر کے ساتھ کام کرو. اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اپنے حبیب کو فرمایا وما صبرک الا باللہ، مصطفیٰ آپ کا صبر کرنا ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے. یہ صبر کا حکم دینے والا خدا، یہ صبر کے ہونے پر اپنی بیان، اپنی نصرت اور مدد ہونے کا انعام دینے والا خدا، صبر کی بھی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ صبر پر جو انعام ملتا ہے اس کی بھی بات کر رہا ہے. لیکن جب یہ ولید بن مغیرہ آگے رسول اللہ کو مجنون کہا، یقین جانیے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود اللہ نے صبر نہیں کیا، فوراً آیت نازل کر دی اس کے حق میں، فوراً اس کے حق میں آیت نازل ہوگی. ذرا بھی صبر نہیں. کیوں؟ رسول اللہ کی شان کی بات تھی، وہاں پر گستاخی کی بات تھی. اور یہ اچھی طرح جو ہے صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ جو ہے ہم اگر حضور کی تعظیم اور توقیر سے رہ جائیں گے، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنے، چرچا کرنے سے رہ جائیں گے، تو ہم گنہگار نہیں، سیدھا سیدھا بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے ہم. تو حاضرین محترم، بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ ہمارے دل میں رسول اللہ کا ادب ہو، حضور کی تعظیم ہو، توقیر ہو، آپ کا احترام ہو، حد درجے احترام ہو، جو چاہے کرو آپ. حضرت ابو ایوب انصاری بہت مشہور صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے خادم کہلاتے ہیں. جب حضور ہجرت سے ان کے مکان پر تشریف لائے قیام کے لیے، تو اس وقت ان کا گھر 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ. تو حضور اپنی سہولت کے حساب سے نیچے کے مکان میں رہنے لگے، اور ان زوجین کو، میاں بیوی کو حکم دیا کہ تم اوپر رہ جاؤ. تو اب وہ اوپر چڑھے رہنے کے لیے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ حضور نیچے کس جانب رہ رہے ہیں پتہ نہیں، کبھی بیچ میں سو جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، کہیں اس کے نیچے رسول اللہ تو نہیں ہے. پھر جو ہے سائڈ میں ہٹتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کہیں اس کے نیچے رسول اللہ نہیں ہے. اس طرح پوری رات گزر گئی، ان کی نیند نہیں، بس حضور کے ادب کا خیال ہے، حضور کی تعظیم کا خیال ہے، حضور کے جو احترام کا خیال ہے. کچھ نیند ہوئی نہیں ان کی. آخر میں ایک کونے میں بالکل دبک کر سو گئے اور یہ الفاظ کہا کہ میرا خیال ہے حضور اس کے نیچے تو نہیں ہوں گے. اب جب صبح ہوئی تو حضور کے پاس گئے، حضور میں اوپر نہیں رہ سکتا، لا اعلو منزلتا وانت تحتها، مصطفیٰ در حقیقت بات یہ ہے کہ میں اس گھر میں اوپر کے حصے میں رہ ہی نہیں سکتا جس میں نیچے آپ رہتے ہو. اتنا ادب رسول اللہ کا، اتنی تعظیم، اتنا توقیر. یہ کو کرنا اس لیے ہے کیونکہ یہاں شیطان یہی پر مغالطے پیدا کرتا ہے، اور دور کرنے کے لیے اتنے جو ہے ہتھیار وہ اپناتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. سب سے پہلا خیال دیکھو، اگر ہم رسول اللہ کی جو ہے ایک اور مختصر انداز میں حضور کی شان کو بیان کرنا چاہیں گے تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ساری کائنات میں رسول اللہ کے جیسا کوئی نہیں، کہ بس شان ہے حضور کسی بھی اعتبار سے. نہ آپ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ آپ کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ آپ کے کمالات میں، نہ آپ کے مناقب میں، نہ مدارج میں، نہ منازل میں، کسی بھی حیثیت سے کوئی رسول اللہ کا شریک نہیں. خالی ولادت کو آپ دیکھ لو، حضور پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں خون کے ساتھ، گندگی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ. مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو نور کے ساتھ. اور حضور جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم شعور آنے کے بعد، عقل آنے کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلے ہی دن فرمایا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں،
اور مصطفیٰ بندگی نبھاتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں کہ سجدہ کر کے بتایا، پورا کردار ادا کیا، نور نکلتا ہے، ایسا نور نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جو ہے جب حضور جب پیدا ہوئے، اور پہلی بات یہ تھی کہ جب تک 9 مہینے میں رسول اللہ کو پیٹ میں رکھی ذری تکلیف مجھ کو نہیں ہوئی، کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اب یہاں پر آپ حال دیکھیں، ہمارے پیدا ہونے کا، ہماری عورتوں کے حاملہ ہونے کا کیا حال ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتی صحیح سے، یہاں فرماتی مجھے ذری برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس طرح ولادت سے لے کر پورا وصال تک کوئی کسی بھی حیثیت سے رسول اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، حضور کے جیسا نہیں، کچھ بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا رسول اللہ کے جیسا۔ ولادت میں یہ حالت، پھر آگے کی زندگی حضور کی کیسی ہوگی، وصال میں کیا ہوں گے حضور؟ ارے انبیاء حضور کی طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، کہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام دینے کی حیثیت سے سارے نبی اور رسول ایک ہے، لیکن جب بات آئے گی ہر ایک کے اسٹیٹس کی، مقام کی، تو حضور کے جو مراتب اس میں کوئی شریک نہیں ہے، انبیاء بھی شریک نہیں ہے، یہ خالی ولایت سے۔ اب وہ مغالطہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دیکھو آپ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، مصطفیٰ بتائیے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب آپ یہ بتاؤ، آپ خود بولو کہ یہ آیت کو ہم زیادہ سمجھیں گے یا رسول اللہ زیادہ سمجھیں گے؟ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا بتائیے؟ حضور سے بڑھ کر اس آیت کے منشا کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، پکی بات ہے، جو رسول اللہ سمجھے ہیں ہم تو ایسے نہیں سمجھ سکتے۔ اب مغالطہ شروع ہوتا ہے کہ دکھنے میں ہم کو بھی 2 آنکھ ہے، رسول اللہ کو بھی 2 آنکھ ہے، ہاں دکھنے میں حضور کو بھی 2 کان ہے، ہم کو بھی 2 کان ہے، دکھنے میں مصطفیٰ کے بھی 2 ہاتھ ہے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہے، ہم کو بھی 2 پیر ہے، حضور کو بھی 2 پیر ہے، ہم بھی منہ سے بولتے ہیں، مصطفیٰ بھی وہیں سے فرماتے ہیں۔ اب یہاں مغالطہ شروع ہو گیا کہ حضور تو ہماری طرح ہے، یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو دکھنے میں حضور کو بھی 2 آنکھ ہے اور ہم کو بھی 2 آنکھ ہے، لیکن بخاری شریف میں حضور خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، کہ دکھنے میں تم کو بھی 2 آنکھ، مجھ کو بھی 2 آنکھ، لیکن فرق یہ ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پہلا فرق یہیں پر توڑ دیا، دکھنے میں تم کو بھی 2 کان ہے، مجھ کو بھی 2 کان ہے، آگے فرماتے ہیں واسمعوا ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ دکھنے میں تم کو بھی منہ ہے، رسول اللہ کو بھی بظاہر وہی چہرہ تھا، لیکن جو تم بولتے ہو ویسے مصطفیٰ نہیں بولتے، تم اپنی طرف سے بولتے ہو، مصطفیٰ خدا کی جانب سے بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ تم کو بھی دل ہے، اندر سوچنے کا فن ہے، تم سوچ سکتے ہو، مصطفیٰ کو بھی دل ہے، لیکن کون سا دل ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، جب حضور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے تو ان کے دیدار کو نہیں جھٹلانے والا دل مصطفیٰ کے پاس ہے۔ چہرہ بھی تمہارے پاس، لیکن جو ہے چہرہ بھی تمہارے پاس، چہرہ مصطفیٰ کے بھی پاس۔ فرق کیا ہے؟ جب حضور کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو خالی اٹھنے کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کا بھی ذکر کر رہا ہے، حالانکہ پوروں کا اتفاق ہے یہ جو اللہ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ مصطفیٰ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے فقہ کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، شریعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے رسول اللہ کا ذکر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور کے چہرے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے مغالطہ شروع ہوتا ہے، حضور جو جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پھر کہاں سے رسول اللہ کی طرح ہو گئے؟ ولادت میں حضور کے برابر شریک نہیں، نہ دیکھنے میں نہ بولنے میں، پھر یہ خیال کیسے؟ یہ خیال شیطان ڈالتا ہے رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ جب آپ اپنی طرح مان لیں گے اور حضور فرمائیں لست مثلکم، صحابہ کرام رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے صوم وصال رکھنے لگے، روزے پر روزہ، نہ افطار نہ سحری، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھے ہیں کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تم میری طرح نہیں ہو۔ پھر اسی بخاری میں فرمایا لست مثلکم، نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب اگر قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور ہماری طرح ہے تو رسول اللہ یہ کیوں بولتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں؟ لست کہیتکم، میں تمہاری طرح ذرہ برابر بھی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاں سب جانتے ہیں کہ وہ وہاں کی خبریں لا کر دیکھ رہے، کتنا فرق ہوتا ہے دیکھو آپ۔
کہ ہم کہاں تک دیکھیں گے؟ جہاں تک نگاہ جائیں گی وہاں تک۔ مصطفیٰ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، آپ سے پوچھتی ہے کہ حضور یہ ستارے چمک پر تھے، اس وقت بہت روشن نظر آ رہے تھے، تو آپ سے پوچھا حضور کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ اچھا پوچھ بھی نہیں تو رسول اللہ سے، وہ بھی جانتی ہے کہ حضور ہے تو جانتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور پھر اس سے زیادہ یا اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہے یا نہیں ہے، یہ جانتی ہے تبھی تو پوچھ رہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے عائشہ مجھے کیا معلوم ستارے کتنے ہیں، پھر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہونا یا اس سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہونا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں فرمایا حضور نے ذرا رکو میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، گن کر بولتا ہوں، فوراً کہا حضرت عمر کی نیکیاں سے زیادہ ہے۔ یہ جواب کون کہہ سکتا جس کو یہ معلوم ہو کہ ستاروں کی تعداد اتنی ہے، پھر حضرت عمر کی نیکیاں جس کو معلوم کہ وہ اتنی ہے، وہی یہ جواب کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے کا عالم ہے آپ کے، جاننے کی بات۔ اللہ اکبر۔ حضور جو ہے یہاں مدینہ منورہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، لمنادیل سعد بن ابی وقاص خیر من الدنیا وما فیها، کہ حضرت سعد جو دستی جنت میں استعمال کریں گے وہ دستی ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے وہ دستی بہتر ہے بلکہ فرمایا۔ تو رسول اللہ کی وسعت دیکھو آپ، نگاہ۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سعد جنت میں جانے والے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں وہ فلاں محل میں رہنے والے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ محل میں فلاں دستی استعمال کریں گے، اب وہ دستی کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ وہ دستی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ نگاہ کا عالم ہے۔ کہاں ہم برابری کر سکتے ہیں؟ ہم اچھے پانی میں تھوک دے تو وہ کراہٹ والا ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ کھارے پانی میں تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنا واضح فرق۔ ہم چلے تو کہیں پتھر رستے میں آ جائے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، مصطفیٰ چلے تو پتھر بھی سلام کرتا ہے، جھاڑ بھی سلام کرتا ہے۔ اتنا واضح فرق ہے۔ اب یہ مغالطہ وہیں پر ہوتا ہے کہ بھئی رسول اللہ کی جو ہے صورت کو ایسا پیش کرو کہ حضور ہمارے برابر، اور جب اپنے برابر کا کوئی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو ادب آتا، تعظیم آتی۔ ہمارا اپنا کلوز فرینڈ جو ہوتا ہے، قریبی دوست، انہیں یاد تو اس کی تعظیم میں اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، کچھ بھی نہیں، وہ تو بس ہماری طرح ایک دوست ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو ختم کیا، فرمایا ایمان لانے کے بعد جہاں تم سے مطالبہ ہے تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ تم مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والے بننا، حضور کی توقیر کرنے والے بننا، حضور کا عزت و اکرام کرنے والے بننا۔ کیوں؟ وہ اصل کائنات ہے، وہ سب کچھ ہے، سارے کمالات رکھتے ہیں، مناقب رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہم سے ایمان لانے کے بعد پہلا مطالبہ رسول اللہ کی تعظیم کا کیا گیا، توقیر کا کیا گیا۔ اور یہ تعظیم توقیر نہ رکھ کر جو عبادتیں رکھے، ذکر و اذکار رکھے، تہجد کو جمع کر لے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ذوالخویسرہ تمیمی ایک شخص تھا، اس کی حالت یہ تھی، احادیث میں پورا ذکر موجود ہے کہ جو ہے اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، اس کا جو پیجامہ تھا وہ ٹخنوں کے اوپر تھا، جو تہبند تھا ٹخنوں کے اوپر تھا، ہاں نماز کا ڈھٹا تھا، اس کو علامت تھی نماز کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں آیا، پہلے سامنے سے آیا، حضور نے اس کو نہیں دیا، اب پھر دائیں جانب سے آیا، مصطفیٰ نے پھر منع کر دیا، بائیں جانب سے آیا، پھر حضور نے اس کو محروم کر دیا، تو جو ہے پلٹا کر رسول اللہ کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، ایک روایت میں اعدل یا محمد ہے، اے محمد انصاف سے کام لو۔ کس کو بول رہا ہے انصاف کرنے کے لیے؟ آپ اپنے باپ کو گھر میں بولتے ہیں انصاف کرنے کے لیے؟ اگر آپ کے والد جو ہے کوئی چیز لا کر بڑے بھائی کو زیادہ دے، چھوٹے بھائی کو کم دے، آپ بول سکتے ہیں انصاف کرنے کے لیے؟ یہاں پر باپ کے حقوق بتانے والے مصطفیٰ، بھائی کے حقوق بتانے والے مصطفیٰ، ساری کائنات کو عزت سے بھرنے والے مصطفیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو۔ کون سی بات اچھی ہے؟ دیکھو آپ بات اچھی، لیکن کہہ کس سے رہا ہے یہ اس نے نہیں سوچا۔ بات تو اچھی کہہ رہا تھا لیکن کس سے کہہ رہا ہے؟ اور انصاف کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ سب کو برابر دیا جائے، انصاف کا مطلب یہ ہوتا کہ جس کو جیسی ضرورت ہے ویسا اس کو دیا جائے۔ اگر اب یوں سمجھیے کہ 4 بھائی ہے، ایک بالکل جو ہے شیر خوار بچہ ہے دودھ پینے والا، اور اگر اس گھر میں والد محترم جو ہے 1 کلو مٹھائی لاتے ہیں تو کیا تقسیم یوں ہوں گی کہ چاروں کو 2 کلو دیا جائے گا؟ تو بچے کی تو آپ جان لے لیں گے پھر اس طرح، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔
اچھا اگر تینوں میں تقسیم کر دے تو کوئی بھائی یہ بول سکتا ہے کہ آپ نے چھوٹے بچے کے ساتھ ناانصافی کی؟ بول سکتا ہے کوئی؟ بس حضور یہی دیکھ رہے تھے، جس کو جیسی ضرورت ہے ویسے عطا کر رہے تھے. اس نے کہا اے دل انصاف کریے. حضرت عمر کو غصہ آیا. آپ پورا کانسیپٹ جانتے تھے، یہ تو منافق ہے. ایک مسلمان تو ایسا بول ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ ہر کمال سے اور جو ہے ہر طرح کے درجے سے بری ہے. حضور کو جو ہے کراہیت، نقص والی چیزیں اور کمی والی چیزیں لگتی ہی نہیں ہے. یہ پہلا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس نے رسول اللہ کو انصاف کرنے کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اس نے یہ جانا کہ آپ ناانصافی کرنے والے ہیں، اور مصطفیٰ کو ناانصافی کرنے والے بولنا یہ ایمان کی علامت ہوگی. اللہ اکبر. تو اس کے بولنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں کہ کوئی کافر آ کر اٹھ کر کہہ دیا ہو، نہیں، ساری علامتیں جو ایک بظاہر مسلمان میں ہونی چاہیے ساری موجود ہے اس کے اندر. اور حضرت عمر بولے حضور اجازت دیجئے، دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اس منافق کی گردن مار دوں. حضور نے منع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر تم اس کی گردن مارو گے تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دو. جب یہ کہا تو پلٹ کر گیا اور رسول اللہ کو پین بتا کر جانے لگا حضور کو. تو حضور نے اشارے کر غور سے دیکھو بلکہ فرمایا حضور نے کیسا آپ دیکھو، آپ جو ہے کتنا توجہ دلا رہے ہیں حضور، اس کو غور سے دیکھو، اس کی نسل سے اور ایسے آنے والے ہیں. قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تم اپنی عبادتوں کو کمتر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو تم زیادہ سمجھو گے، ایسے ہوں گے وہ لوگ. لیکن ان کا حال یہ ہوگا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور مثال بھی کیسی ہے دیکھو آپ. اللہ اکبر. ایک ایک بات رسول اللہ کی ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں جو ہے اپنی تعظیم اور توقیر میں بالکل ایک شان اور امتیاز دینے کے لیے حضور نے کیسے فرمایا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمرے سے کوئی نکل جاتا ہے. یہ اگر فرماتے تو مطلب ہوتا تھا کہ کمرے سے نکلنے والا انسان واپس آ سکتا ہے، تو بھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا بھی دوبارہ جو ہے واپس آ سکتا ہے. حضور نے مثال دی تو بیان کیا کہ تیر جیسے شکار سے نکل جاتا ہے ویسے نکل جائیں گے. ایک مرتبہ تیر جو ہے شکار سے نکل جائے واپس نہیں آ سکتا. اچھا جب وہ نکلتا بھی ہے تو آگے حضور خود وضاحت کرتے ہیں جب تم تیر کو دیکھو گے اس پر کچھ نہیں ہوگا، تو مطلب جو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے کر کے جب جاتے ہیں ان کے اوپر دین کا کچھ اثر نہیں ہوتا، دین کا ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں. اور ان کی سزا، اب یہ رسول اللہ کی جو ہے گستاخی کیا واپس چلا گیا، اب حضور کی جزا کو بیان نہیں کیے، اس کی سزا کو بیان نہیں کیے، اس کے انجام کو بیان نہیں کیے، انجام اللہ بیان فرماتا ہے. اب آیتیں دیکھو آپ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا اس کے رسول کے آگے بڑھتے ہیں، حضور کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی سزا اللہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے سارے اعمال رائے گاہ ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. ساری نمازیں گئی، سارے روزے چلے گئے، تہجد، ذکر و اذکار، تسبیح سب چلا گیا ان کا. کیوں؟ رسول اللہ کی گستاخی کیا. جو اصل دین ہے جس سے عبادت کرنے کا طریقہ سیکھا انہی کو پامال کر دیا. تو ان کی سزا، یہ سزا جو ہے کافروں کی سزا ہے کہ کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے فوفاہ حسابا، اس کا حساب پورا کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نیکی باقی نہیں رہتی. اب یہی سزا کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کے معاملے میں ہو، ہاں آپ کی شان کے معاملے میں ہو، عظمت کے معاملے میں ہو، ان کی سزا کو اللہ نے بیان فرمایا. اور ایک اور چیز دیکھنے کی، اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع تو ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ پتہ چل گیا تو توبہ کر لیتا نا، اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو مرتے دم تک پتہ نہیں چلتا. تو حاضرین محترم، رسول اللہ سے تعلق، حضور سے وابستگی، یہ ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے. ایمان سے ہٹ کر یہ نفل، مستحب یا فرض یا واجب والا کام نہیں ہوتا. سیدھا سیدھا ایمان ہے یہ بس. رسول اللہ کی تعظیم بولے تو ایمان، حضور کا ادب ایمان، یہ سیدھا ایمان کے پلے میں ہے. یہ اگر جائے گا تو پھر جو ہے ایمان ہاں سے چلا جائے گا. یہ ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کا ادب ہے، تعظیم ہے تو آپ کی عبادتیں بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، سب رائے گا، سب ویسٹ ہو جائے گا. اب یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں کیسی سزا حضور بیان فرما رہے ہیں.
اگر اچھا یہ ساری روایتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو سن کر اڑا دے ایسے ہی چھوڑ دے، یہ ساری روایتیں ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ کیوں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے ہمارے سامنے جو ہے گستاخوں کا انجام کو بیان کیا، رسول اللہ ان کی علامتی تک بتایا اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ تم ایسے مت بنو۔ تم اگر ایسے بنیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم کو بتا دیا، ورنہ ہم کون سی صف میں رہتے حضور کو اپنی طرح جان کر۔ اور آپ یاد رکھو رسول اللہ کے جو کمالات ہیں، حضور عطا کرنے والے ہیں، حضور جو ہے بانٹنے والے ہیں، حضور وسعت والا علم رکھنے والے ہیں، حضور ہر طرح کی فضیلت سے مالامال ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں رسول اللہ کی خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، مخلوق کے مقابلے میں۔ شیطان یہیں پر تو ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ رسول اللہ کو عطا کرنے والا بولے، حضور کو بانٹنے والا بولے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ بانٹنے والا ہے، کون انکار کرتا ہے اس بات کا؟ حضور بانٹنے والے ہیں تو کس کے مقابلے میں؟ مخلوق کے مقابلے میں۔ جو کوئی مخلوق نہیں بانٹ سکتی وہ مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ خدا کو لا کر دیے اپنے ہاتھ میں، اس سے بڑھ کر ہو سکتا؟ رسول اللہ جاننے والے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہاں بالکل بتاتے ہیں، نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا قرآن مجید میں کہ وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں مخلوق کے مقابلے میں، ہم رسول اللہ کی شان و عظمت کو کمپیئر خدا سے نہیں کریں گے، ہم مخلوق سے کریں گے۔ دیکھو آپ اللہ تعالیٰ خود یہ بیان اس میں ورفع بعضهم درجات میں کیا کہ ہم نے انبیاء کے مقابلے میں رسول اللہ کو جو شانیں دی ہے وہ کسی کو نہیں دی، اور کئی کئی اس کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام بارہا کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھ کو اپنا دیدار کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بار بار کہیں موسیٰ علیہ السلام، اچھا وہ اتنا اصرار کیے، اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے ان کو موقع بھی نہیں دیا، پہلے ان کو حکم آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم 30 دن روزے رکھو۔ وہ 30 دن روزے رکھتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد مسواک کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو خوشبو تھی نا وہ میرے پاس مشک و عنبر سے بھی زیادہ مقبول ہے، لہٰذا پھر اور 10 روزے رکھو۔ اب 10 روزے رکھے، 40 دن اصرار کرنے کے بعد 40 دن کا انتظار، وہ انتظار کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا جاتا ہے۔ طور پر وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ایک جھلک میں زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ پہاڑ پورا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اصرار پر اصرار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ وہاں پر اصرار نہیں کرتے، خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج پر بلاتا ہے۔ وہاں پر تقابل ہی ہے، کمپیریزن ہے یہ، لیکن مخلوق کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر وہ جب جو ہے بار بار اصرار کرتے ہیں تو ایک تجلی دکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خود پوچھتا ہے الم تر الی ربک یا محمد، محمد میری طرف نہیں دیکھتے، دیکھیے نا کہ میں جلوہ نما ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پوچھ رہا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کے بعد خلیل کے مقام پر فائز ہوئے، اللہ کے دوست بنے ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر یہ صحابہ کرام کی نظروں میں اتنا تعجب خیز ہوا کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں کہ کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح بنایا ہے، ہاں آدم کو چن لیا ہے، موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، اور پھر اس پر تعجب بھی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تعجب کیا شان ہے ان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا کلام سنتے ہیں، سننے کا ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، اگر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کلام سنا ہے، تمہاری بات میں نے سنی ہے، اور تم جو انبیاء کے مقامات کو دیکھ کر، ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کر جو تم تعجب کر رہے ہیں میں نے اس کو بھی سنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں فرمایا۔ انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں ساری مخلوق میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ انا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گنہگاروں کی، اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ فَمَا حامل لواء الحمد، میں خدا تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو، آپ ہر جملے میں اس حدیث کا رسول اللہ فرما رہے مجھے فخر نہیں ہے، مجھے فخر نہیں ہے، مجھے فخر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ بات پر کیوں فخر کریں گے
کہ حضور اول شافع ہے، سب سے بڑی سفارش کرنے والے، کیوں رسول اللہ کو فخر ہوگا؟ ارے حضور کا مقام تو خدائے تعالیٰ کے پاس ہے، مقام محمود پر ہے۔ اب یہ جو مقامات ہم کو بتا رہے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ارے مجھے فخر کرنے کی ضرورت نہیں، فخر کرنا ہو تو تم کرو، تم کو ایسا نبی ملا ہے، اس لیے فرمایا ولا فقرا ولا فقرا ولا فقرا، مجھے فخر نہیں۔ حضور کا امت سے تعلق بڑا مضبوط، امت کا تعلق کمزور ہے رسول اللہ سے، اور وہ تعلق کمزور نہ ہو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی کوتاہیوں پر جو کافروں کو سزا بیان کی ہے ان کے حق میں بیان کیا ہے۔ یہ امت جو ہے گنہگار ہو سکتی ہے، خطا کار ہو سکتی ہے، لیکن امت رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتی ہے امت۔ اور آج جو ہے یہ تو ان کی سازش ہے جو ہم کو رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی شرط جو ہے ہمارے ایمان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ علم و قلم تیرے ہے۔ اگر حضور کی محبت دل میں ہے تو لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، جو چاہو تقدیر لکھ لو، لیکن مصطفیٰ کی محبت اگر نکل گئی تو پھر تم سب کچھ کر کے آگے تب بھی کچھ تم کو ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے اتنا کھل کر بیان فرما رہا ہے، اب اس کی تعبیریں کر لینا، اس کو جو ہے یوں بیان کرنا کہ جو ہے ہم اس سے مراد نہیں ہوتے، ہم کو یہاں پر ہماری طرف یہاں پر اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اپنی تسلی کے لیے ہو سکتا، لیکن حقیقت تو وہی ہے جو اللہ نے سزا بیان کی ہے اس کا ارتکاب کریں گے سزا ہوگی، معافی چاہ لیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں گے تو بچ سکتے ہیں، لیکن حضور سے بے وفائی ہوئی تو بچنا مشکل ہے۔ اور حضور کے وفادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے کے بعد دل میں ادب ہو، حضور کی تعظیم ہو، عزت ہو، آپ سے متعلقہ ایک ایک چیز سے محبت ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف حضور کی ذات سے محبت ہے، آپ سے متعلقہ ایک ایک چیز سے محبت ہو، ایک ایک چیز کا ادب ہو، ایک ایک چیز کی نسبت پر ہم فخر کریں۔ ایک صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوا باندھنے کا حکم دیا جو اونٹ پر رکھا جاتا بیٹھنے کے لیے، تو وہ صحابی رسول کجاوا نہیں باندھے انہوں، کسی دوسرے صحابی سے کہا کہ ذرا آج کی رات تم باندھ دینا، میں نہیں باندھ سکتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو میں نے حکم دیا تھا باندھنے کا ان کا باندھا ہوا نہیں رکھتا، تو وہ سامنے آئے، آ کر معذرت کی حضور میں آج نہیں باندھ سکا اونٹ کا کجاوا۔ بولے وجہ کیا تھی؟ دراصل رات میں مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور میں ناپاک تھا، دل نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ناپاک ہوتے ہوئے آپ کے اونٹنی کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، اتنا ادب تھا، اگر ناپاک تھا بس۔ حالانکہ شریعت کا تو کوئی حکم نہیں ہے، وہاں پر شریعت نہیں، وہاں پر بس نسبت کی بات ہے، وہاں رسول اللہ سے متعلقہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ ہاں سارے علماء اہل سنت کا یہ متفق عقیدہ ہے، رسول اللہ کی قبر میں حضور کے جسم سے جو لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی وہ مٹی افضل ہے، رسول اللہ کے جسم کو مس کر رہی ہے وہ۔ یہ سب کچھ جو ہے بیان ہی کیا گیا تاکہ ہمارے دل میں یہ عظمت بیٹھ جائے کہ کسی ایک بھی پہلو میں آپ حضور کی شان میں کمی یا نقص بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھو پسینہ جس کو ہم کہتے ہیں ناپاک چیز ہے، کسی کے تعلق سے کچھ یعنی محبت پیدا ہوتی ہے، فلاں کا پسینہ اگر بولا جائے محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی آپ کو یہ کہے کہ فلاں کپڑے سے فلاں شخص سے پسینہ پہنچا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کراہت ہے، ایک انسان کو دوسرے سے دور کرنے والی چیز ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہی چیز کو رسول اللہ میں دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے مکان پر آپ کی غالباً خالہ ہوتی ہے یا پھوپھی ہوتی ہے، وہاں پر تشریف لے کے جا کر آرام کرنے لگے، گرمی وہاں زیادہ تھی، چمڑے کا بستر تھا، حضور کا پسینہ جمع ہو گیا اس کے اوپر، ام سلیم آئی، حضور علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف قرآن مجید کے بعد بخاری کے بعد مسلم، اور وہ پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی ہے آپ، تو حضور نے پوچھا ماذا تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے بڑے جو ہے ادب کے ساتھ جواب دیا، حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اس کی خوشبو لگا کر برکت حاصل کریں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ کسی بھی اعتبار سے کمی نکال ہی نہیں سکتے رسول اللہ میں، اور جب کمی نہیں ہے تو پھر تعریف ہی ہوتی ہے، اور جس کی تعریف ہوتی ہے اس سے محبت ہونا لازم ہے۔ ساری کائنات جس کو چاہ رہی ہے آپ اسے نفرت کریں گے تو آپ کیا ان لوگوں میں شامل ہوں گے
جو نفرت کرنے کی وجہ سے الگ ہے، آپ کو لوگ ممتاز سمجھیں گے، ارے ان کا الگ رویہ ہے، اعلیٰ لوگ ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں، خلاف میں جا رہے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ساری کائنات جس کے ترانے لاپے حضور کی نعتوں کو گنگنائے اور آپ ان سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، میلاد سے روک کر، نعت خوانی سے روک کر، یہ سب اہتمامات سے روک کر، یہ سوال ہی بنتا ہی نہیں ہے۔ سوال ایک چیز کی، جیسے میں آپ کو بتایا، اصل جب ثابت ہو جائے، آپ کچھ بھی صورت اختیار کرو، آپ وہ بدعت ہوتی نہیں۔ ہم کو تو جواز ملے گا، ہم چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، ہم قرآن مجید کے کمپٹیشن کے جلسے کرائیں گے، وہ بدعت نہیں ہے۔ ہم جو ہے حفظ قرآن کا مقابلہ کرائیں گے، اس پر 50,000 روپے انعام، 70,000 روپے انعام، وہ دین سے باہر نہیں ہے۔ حالانکہ نہ صحابہ کرام کیے وہ کام، نہ تابعین کیے، نہ امام بخاری، نہ سارے محدثین، کوئی میں ہم کریں گے، لیکن قرآن کا بھی مقابلہ ہوگا، حدیث کا مقابلہ ہوگا، جنگ آزادی کا بھی ذکر ہوگا، آزادی میں مرنے کٹنے والے لوگوں کا بھی ذکر ہوگا، لیکن رسول اللہ کا ذکر بھی ذکر ہوگا۔ یہ کہاں سے لا لیا آپ نے؟ کون سا دین ہے؟ اب اپنے علماء کی آپ بات کرتے ہیں، اپنے علماء کی، کہ ہمارے جو علماء تھے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، انہوں نے ایسی قربانیاں دی، اور انہوں نے دین اپنے وطن کی محبت میں سر کو کٹایا، اس پر تقریریں ہو رہی ہے، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ پوچھا جائے ایک ہی جواب، ہم تو اس کو دین نہیں سمجھتے۔ اچھا تو آپ جب اسٹیج پر چڑھیں گے، آپ خطبے کے لیے بسم اللہ بولیں گے، وہ دین نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کو بھی دین سے نکال دیا آپ اس طرح کہہ کر، یہ کہیں گے۔ کوئی اگر حضور کی شان و عظمت کو بیان کرے تو آپ کہیں گے تو یہ تو دین سے ثابت ہی نہیں ہے، ایسا تو رسول اللہ نے کیے، نہ کرنے والے ہدایت پر ہے۔ اگر آپ ہم کو نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ کہیں گے تو کیا صدیق اکبر بھی گمراہ تھے؟ اس طرح کا سوال پیدا، بیکار بات ہے، بالکل جہالت والی بات ہے۔ تو صحابہ کرام سے پوچھو، اللہ تعالیٰ تو خالی تعظیم کا حکم دیا تھا، صرف ادب بجانے کا حکم دیا تھا، رسول اللہ کا تھوک لے کر چہروں پر لگا لو، یہ کہاں کا حکم ہے قرآن مجید میں؟ حضور کے جو ہے بال کو لے کر اپنے پاس رکھو، کائنات کے چپے چپے میں پھیلاؤ تاکہ اس سے برکت جو ہے حاصل کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو کہاں سے مان لیا؟ یہ سب جب بات آتی ہے تو بدعت کے فتوے۔ حاضرین محترم، یہ شیطان کی سازش ہے، وہ ہمارے ایمان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ ہم کو اگر ایمان سے دور کرنا چاہے گا تو آ کر نہیں بولے گا کہ تم جو ہے نماز چھوڑ دو، تم کافر ہو جاؤ، تم جو ہے دین سے چھڑ جاؤ۔ وہ دیکھے گا کہ ایمان کی اصل کیا ہے، اس کو وہ کاٹنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تو معاذ اللہ حضور یہاں تک بولنے لگ گئے کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے، حضور کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، حضور معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ یا سلام، یہ الفاظ سننے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ بس فیصلہ کر دے جو چاہتا ہے خدا۔ اللہ اکبر، جو کائنات کو آ کر پورے علم سے نوازے، کائنات کو علم سے مالامال کرے، چپے چپے کے بارے میں بتائے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ مغالطہ ہوتا ہے۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو ایمان والے وہ ہوتے ہیں یتبعون الرسول النبی الامی، کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ امی سے مغالطہ ہوتا ہے۔ امی کہا، امی کا مطلب اب ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر ان پڑھ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں آپ دیکھو، کہتے ہیں ماں کو، ماں کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر یہ بات جب نکل گئی میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ کا مطلب ہوتا ہے ماں، اسی کی طرف نسبت ہے تو اسے امی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ ماں پوری نسل کی اصل ہوتی ہے، بچوں کی بھی اصل ہوتی ہے ماں، اور لڑکیوں کی بھی اصل ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ اسی کی طرف نسبت ہے۔ رسول اللہ کو جو امی کہا گیا، کا مطلب اگر اصل ہے تو حضور کو امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ ساری کائنات کی اصل ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کو اٹھا کر کچھ بھی ہم بیان کر دیں، اور ہم جو ہے قرآن مجید کو ام الکتاب کہتے ہیں، ساری جو ہے کتاب کی اصل، پورے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ میں جتنے بھی اسرار اور رموز ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ ہاں، حضرت علی فرماتے ہیں وہ بسم اللہ کا جو با ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں بلکہ فرمایا آپ نے۔ بہرحال تو جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہنے کا مطلب ساری کتاب میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں جمع ہے، اور مصطفیٰ کو امی کہنے کا مطلب یہ ہے
ساری مخلوقات میں جو کمالات ہے، جو انبیاء کا علم ہے، جو ان کی وسعتیں ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کے مناقب ہے، جو ان کے مدارج ہے، جو ان کے درجات ہے، وہ ساری خوبیاں اکیلے مصطفیٰ میں جمع ہے۔ یہ ہے نبی امی کا مطلب۔ سمجھا ہی نہیں ہم نے اس کو۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ ام القریٰ ہے سارے گاؤں کی، سارے شہروں کی اصل، کیونکہ وہیں سے زمین پھوٹی ہے۔ اب نبی کو امی کہنے کا مطلب مصطفیٰ اصل ہے، آپ ہی کے نور سے کائنات پھوٹ کر نکلی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ ساری شانوں کو ہم کم کرنے پر لگ گئے، نقص میں کمی نکالنے میں لگ گئے، حالانکہ امتی ہونے کا حق یہ تھا کہ مصطفیٰ نے تم کو معراج پر جا کر تم کو نہیں بھولے، وہ پیدا ہوتے وقت تم کو نہیں بھولے۔ تمہارا حق تو یہ تھا کہ حضور کے ہمیشہ ذکر میں رہتے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں رہتے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور لگ گئے اب شان کمی نکالنے، نقص نکالنے۔ کہو ہماری طرح نہیں ہے، وہ علم غیب نہیں جانتے، مر کر مٹی ہو چکے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر اس طرح کے۔ حالانکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جو ہے جب بھی کوئی مسلمان میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، ما مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ روحی، جب بھی کوئی مسلمان سلام پیش کرتا ہے، سنو اللہ نے میری روح لوٹا دی ہے، سلام کو سنتا بھی ہوں، سن کے جواب بھی دیتا ہوں، فرمایا۔ یہ پورے عقیدوں کو ہم نے مشکوک بنا لیا۔ یہ ساری روایتیں ہیں، میں آپ کو خالی قرآن بتا رہا ہوں، سیاستہ بتا رہا ہوں، اور کوئی کسی مقرر کی بات نہیں، کسی عالم کی جذباتی تقریر نہیں کہ فلاں بول کے چلے گئے، خود ثابت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر ایک کی دلیل موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا عقیدہ بعد میں بنتا ہے، وہ حقیقت پہلے ہوتی ہے۔ کچھ بھی عقیدہ نہیں بن جاتا ہمارا، وہ پہلے حقیقت ہوتی ہے، بعد میں عقیدہ بنتا ہے۔ حقیقت کے علاوہ اگر ہو تو بھی وہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹا عقیدہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آج تک اہل سنت پر جتنے اعتراضات کیے گئے، اعتراضات کم، اس کے جوابات زیادہ ہم نے دیے ہیں۔ اعتراضات کم، جوابات زیادہ۔ جس موضوع پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کریے، جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں، اور ایسا بالکل اطمینان بخش جواب، ایسا نہیں کہ کچھ بھی جو ہے ہوا میں فائرنگ کر دیے، نہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ موجود ہے ہر ایک چیز، جس عنوان پر چاہے۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہ میں ابھی بھی پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، پورے پکی دلائل موجود ہے۔ کوئی سے بھی عنوان پر حضور کے علم غیب کی بات ہو، حضور کی حیات کی بات ہو، حضور کی شفاعت کرنے کی بات ہو، حضور کے کسی کے جیسے نہ ہونے کی بات ہو، سارے دلائل موجود ہے۔ کچھ بھی طرح کا اعتراض میلاد النبی کے تعلق سے ہو، سب کا ثبوت موجود ہے، حضور سے خود ثابت ہے، تو اب اس کو ہم کہاں سے عدم جواز ثابت کریں گے؟ اب یہ ہوتا کیوں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل میں جو ہے رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور یہ میلاد کا اہتمام کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا ضروری ہے۔ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی ہے توفیق۔ اب آپ میرے کو بتاؤ کہ اگر جو ہے آپ کسی کو جو ہے پسند نہیں کرتے، کسی سے آپ نفرت کرتے، اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقبول، سب سے افضل رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، تو اللہ جس کو پسند نہ کرے اپنے حبیب کا ذکر کرنے دیتا ان کو؟ یا سلام، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، کوئی اگر جس کو آپ ناپسند کرتے، انہیں اگر ہمارے اپنے گھر میں آ بھی گیا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ انہیں دیر تک بیٹھے رہے، یہ چاہتے ہم؟ تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑتا جب سے میں بول نہیں چاہتے، پکی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان آ بھی گیا جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس کو آپ گھر میں بیٹھنے دیں گے؟ نہیں، آپ بولیں گے جلدی چل گیا تو اچھا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ناپسند کرے اپنے حبیب کی محفل میں آنے دے گا اور بیٹھنے دے گا؟ یا سلام، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ اب آپ بیٹھے ہیں، مطلب یہ ہے خدا کی بارگاہ میں مقبول تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر تو فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ ہے۔ میں بولوں تو آپ انکار کر سکتے ہیں، ارے تقریر میں بول لیے ہوں گے، کوئی اور بولے تو انکار کر سکتے ہیں، زید عمر بکر کی بات کو، حضور کی بات ہے، انکار کرے تو سیدھا سیدھا ایمان چلے جاتا، ایمان ہی چلے جاتا، اس کے بعد نہ عبادتیں کام کی نہ کچھ کام کا۔ تو ہمارا مقصود کیا ہونا ہے یہ آپ سمجھے، رسول اللہ کا مشن ہے کہ حضور کی ہم یاد دلاتے رہیں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے جیسے میں آپ کو بتایا کہ نفل، مستحب، سنت کے درجے میں نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے خبر میں۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھائی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، کر لیے تو بھی چل جائے گا، نہیں کرے تو بھی چل جائے گا، پوچھا تھوڑی جانے والا ہے۔ اب ہم جو ہے اہتمام کے ساتھ ایمان لائے، کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، کیوں بولے آپ؟ پوچھا جانے والا ہے خبر میں۔ ہاں، ہم دین پر ڈٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، کیوں؟
کیوں؟ خبر میں پوچھا جانے والا ہے۔ رسول اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا خبر میں، اور الفاظ کیسے ہیں آپ غور کریں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخصیت یعنی محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، مسلسل کیا بولے تم؟ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بول کے خاموش بیٹھ گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا ایک مرتبہ حضور کو کیا بولے، اتنا سوال نہیں، 2 مرتبہ رسول اللہ کو کیا بولے یہ سوال نہیں، 3 مرتبہ حضور کو کیا بولے یہ سوال نہیں، 1 مہینے تک کیا بولے یہ سوال نہیں پوچھے گا فرشتہ پوچھے گا مسلسل کیا بولے وہ بتاؤ۔ اب کون اس کا جواب دے گا جو رسول اللہ کے بارے میں سنے ہی نہیں، حضور کے بارے میں جانے ہی نہیں، حضور کے بارے میں سمجھے ہی نہیں، نہ حضور کے مراتب کو سمجھے نہ آپ کے مناقب کو سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، وہ جواب دے سکے گا؟ اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان امتحان حال میں تیاری کر کے نہ جائے تو وہ جوابات لکھ سکے گا؟ آپ بتائیے، ہرگز نہیں۔ اتنا سکون میں اس کو بٹھایا جائے امتحان کے جوابات لکھنے کے لیے کہ انہیں جو ہے بڑا زبردست انداز میں بیٹھا ہوا ہے امتحان کے جوابات لکھنے کے لیے، لیکن جوابات نہیں آتے، اوپر ایسی چلتی ہوگی لیکن اس کو پسینہ آ جائے گا، کیوں؟ جوابات یاد نہیں۔ تو ایسے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے پوچھا جائے گا؟ زندگی بھر کیا بولے وہ بولو، یہ فرشتہ کہے گا۔ ایک بار بول کے خاموش بیٹھ گئے، ہم تو رسول اللہ مان لیے بھی، عمل کر رہے ہیں، عمل کی بات نہیں، مصطفیٰ سے عقیدے کی بات ہے، اعتقاد کی بات ہے۔ یہاں پر عمل تو محشر میں ہے، اولی پرسش نماز بوت، سب سے پہلے نماز کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا روز محشر میں، یہاں حضور کی ذات سے تمہارا تعلق کے ساتھ وہ پوچھا جائے گا۔ اور اگر جواب دے دے تو ٹھیک ہے، جواب نہ دے، میں آپ کو بتا رہا ہوں روایت کے الفاظ ہے فرشتے اس حصے پر ماریں گے جس کو ٹکا کر ہم بیٹھتے ہیں، روایت کے الفاظ ہے، لا دریتا ولا عرفتا، نہ تو نے مصطفیٰ کو جانا نہ مصطفیٰ کو سمجھا، یہ کہہ کے نکال دیں گے، اور اس کے جو ہے جس مقعد کو ٹکا کر وہ بیٹھتا ہے وہاں پر ماریں گے فرشتے، روایت کے الفاظ ہے، اس مقام پر ماریں گے۔ اللہ، ہنسنے والی بات نہیں، روایت کے الفاظ ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کی جو ہے بات کو نہ سنا نہ حضور کی ذات کے بارے میں جانا، کچھ نہیں، اسی لیے کہ وہاں پر لا دریتا وہ کہہ کر ماریں گے اس کو، اور جواب دینے والا کامیاب، جواب نہ دینے والا اس کا یہ حال ہوگا۔ تو حاضرین محترم، حضور سے تعلق یہ ہمارا ایمان ہے، بس یہ اگر تعلق ختم ہوا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ بولیں گے کہ میں خدا کو پھلانگ کر، میں رسول کو پھلانگ کر خدا کی طرف جاؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس طرح۔ آپ جو ہے آپ کو قانون کو اگر اپنانا ہو تو قانون داں کے بارے میں پہلے سمجھنا پڑتا، وہ کس زمن میں کیسا قانون بنایا ہے۔ رسول اللہ شریعت کو بنانے والے بھی ہیں، شریعت کو ہم تک پہنچانے والے بھی ہیں، حضور سب کچھ کرنے والے، صرف حضور کی ذات دین کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے نماز دین کا حصہ ہے، پڑھے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گنہگار ہو گئے، نماز دین کا حصہ ہے اسی لیے ایسا ہوا، روزہ دین کا حصہ ہے، رکھے ٹھیک ہے، نہیں کرے گنہگار ہو گئے، ہاں زکات دین کا حصہ ہے، کرے ٹھیک نہیں کرے گنہگار ہو گئے۔ رسول اللہ دین کا حصہ نہیں، اصل دین ہے، دین کی اصل ہے حضور، عبادات سے بھی آپ کی ذات مقدم ہے، اطاعتوں سے بھی رسول اللہ کی ذات مقدم ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے کہا کہ جو ہے کل تم لشکر کو لے کر صبح کے وقت میں روانہ ہو جاؤ، وہاں پر جنگ پر چلے جاؤ، اس طرح حضور نے فرمایا ان کو اپنا لشکر لو اور جو ہے جنگ پر چلے جاؤ، اس کو سرایا کہتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی رسول تھے ان کے پاس گھوڑا ذرا تیز تھا، اچھا دوڑنے والا، اور جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس گھوڑا تو تیز ہے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، رسول اللہ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں گا، پڑھ کے سفر پر چلے جاؤں گا۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ آپ بتاؤ ارادہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ برابر ارادہ ان کا۔ اب یہی وہ سوچ میں تیاری میں لگ گئے، گھوڑے کو تیار کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، جمعے کی نماز، عبادت کے لیے مسجد میں آئے۔ وہ جب آئے تو حضور نے ان کو دیکھا کہ میں تم کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میرے پاس گھوڑا تیز تھا اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے، پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ سنو، تمہارے ساتھی جو میری بات سن کر صبح نکل چکے ہو، اگر زمین میں جتنا خزانہ ہے وہ تم سب کا سب خرچ کر ڈالو گے تو انہوں نے جو نیکی کمائی ہے تم اس نیکی کو نہیں کما سکتے۔ یہ پوری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
لما ادرکتا لو انفقت ما فی الارض جميعا لہدوتہم، اگر تم زمین کو خرچ کر ڈالو گے تو میری بات سن کر جو انہیں نیکی کمائی ہے تم نہیں کما سکتے. تو حالانکہ وہ عبادت کے لیے رکے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے رکے تھے، مصطفیٰ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ عبادت سے بڑھ کر میری ذات ہے، میری ذات کا ادب ہے، میری اطاعت ہے تو پھر نماز تمہاری قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. حضور نے یہ کانسیپٹ دیا. یہ حضور اصل دین ہے، دین کی اصل. ہاں میں آپ کو بتاؤں بالکل مختصر انداز میں، ایک صحابی رسول، دیکھو صحابی کرنے والے کتنی ان کے پاس جو ہے مطلب احترام ہے، ادب ہے، اور کتنا ان کو مطلب اس معاملے میں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیے؟ قربانی